MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، رواہ مسلم۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے انسانیت پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رہنما عطا کیا، ایک نبی اور رسول دیا جو انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم جیسی کتاب ان کو عطا کی، جو اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا نور ہے، اور ایسی ہدایت ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس یاد دہانی نصیحت کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قرآن کریم کے سیکھنے کی توفیق دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ دنیاوی علوم دنیا میں فائدہ دیتے ہیں، قرآن و سنت کا علم دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ دنیاوی علوم کے ذریعے سے انسان چیزوں کو بہتر بناتا ہے، قرآن و سنت کے علم کے ذریعے سے خود انسان بہتر بنتا ہے۔ دنیا کے جتنے علم ہیں یہ آخرت میں کام نہیں آئیں گے، آخرت میں نجات ان کے ذریعے نہیں مل سکتی ہے، لیکن قرآن و سنت کا علم نہ صرف دنیا میں انسان کے لیے رہنمائی ہے، بلکہ آخرت میں اسے جہنم کے راستے سے بچا کر جنت میں لے جائے گا۔ لہذا قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے سعادت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اس علم کی قدر کرے، علماء کی قدر کرے، معلم جتنے معلمین ہیں ان کی قدر کرے، اور اپنے اوقات کو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں لگائے۔ جتنے طلباء ہیں خاص طور سے یہ ان کے لیے بات ہے کہ وہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، قرآن کے سیکھنے میں اپنے اوقات کو لگائیں، اور اخلاص کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ یہ عزت کا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہتوں کو رفعت، اونچائی، بلندی عطا کرتا ہے، اور بہت سو کو اللہ تعالیٰ پست کر دیتا ہے، نیچا کرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علم میں، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں، قرآن پر ایمان لانے میں، اور قرآن کی دعوت دینے میں، اس کے مطابق عمل کرنے میں انسان کے لیے عزت اور سربلندی ہے، اور قرآن کریم کو پس پش ڈالنے میں، اس کا انکار کرنے میں، اس میں شک کرنے میں، اس کے حکموں کو پورا نہ کرنے میں، پڑھنے سے کوتاہی کرنے اور تعلیم اور دعوت سے کوتاہی برتنے میں ذلت ہے، پستی ہے، ناکامی ہے۔ لہٰذا اس علم کی قدر کرنا چاہیے۔ قرآن کا علم عظیم الشان علم ہے، یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ دوسرے لوگ دنیا کی ڈگریاں لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں، نہیں۔ اگر اس علم سے زیادہ بہتر کوئی علم ہوتا تو اللہ تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کا علم دیا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی اور کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی ہم نے اپنے حکم کی روح آپ کو عطا کی ہے، اپنے حکم سے ایک روح آپ کو عطا کی ہے۔ جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے، اس میں اگر روح نہ ہو تو مردہ ہے، اسی طرح سے وحی ہے جو انسان کے دل کو زندہ کرتی ہے۔ ایک مردہ دل کو بھی قرآن کریم کا علم زندہ کرتا ہے۔
جب قرآن کا علم دل میں جاتا ہے اور اس میں انسان کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو ایسا دل زندہ ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے، خود سیکھنا چاہیے، دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے۔ آج وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ مجھ کو بھی جانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور جتنے بھی حاضرین ہیں ہم سب کو قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔